بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آپ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے واجب ہیں، اسی طرح سے انسانوں میں جس کو ہم اور آپ حقوق العباد کہتے ہیں، اسی طرح سے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کے دو پہیے ہوتے ہیں کہ میاں کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے اور بیوی کا حق میاں کے اوپر کیا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے، کہیں پر خاوند کو الگ سمجھایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہیں پر بیوی کو الگ سمجھایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج کے پروگرام کے اندر تقاریر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے آپ پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ تو میں کہ یا ہماری زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں سے ایک پہیے کے اندر اگر ہوا زیادہ ہو اور دوسرے میں کم ہو، گاڑی اچھے قاعدے سے نہیں چلے گی، یا ایک پہیہ خراب ہو دوسرا پہیہ صحیح ہو تب بھی گاڑی قاعدے سے نہیں چلے گی۔ اس لیے اسلام نے دونوں کا توازن کے ساتھ حقوق بتائے ہیں، دونوں کے اختیارات الگ ہیں، دونوں کے مجالات الگ ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے حقوق الوالدین، حقوق الجیران وغیرہ کے مواضیع پر خطاب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے فاضل اور مقبول اور ہر دل عزیز مقرر جناب مولانا منصور احمد صاحب مدنی سے گزارش کی کہ آپ اس موضوع کے اوپر تیاری کریں اور ہمارے حاضرین کرام کو اس موضوع پر مدلل خطاب سے نوازیں۔ انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور اس موضوع کے لیے ماشاءاللہ پہلے سے بھی ان کے پاس ایک اچھا خاصا خلفیہ تھا، مزید انہوں نے تیاری کی۔ تو ہم آئیے بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے فضیلت الشیخ مولانا منصور احمد مدنی حفظہ اللہ سے ان کا خطاب حقوق الزوجین کے اوپر سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر جو ہم سنیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب مولانا منصور احمد صاحب مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام صدر جلسہ، دیگر علماء کرام، دینی اور عزیزی بھائیوں اور دوستوں، اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج دفتر دعوت و ارشاد بطحہ کی جانب سے یہ ایک دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد ہوا ہے، جس میں ہم جیسے ناچیز کو میاں بیوی کے حقوق کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ میں اپنے لیے یقیناً بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج مشائخ کے بیچ آپ حضرات کے درمیان اس اہم موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا. ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی کرنے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور جو زمین و آسمان کی بادشاہت کر رہا ہے، جس نے لفظ کن کو ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک بحسن و خوبی من و عن پہنچا دیا. دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے. جیسا کہ ابھی آپ یہ سن رہے تھے کہ اگر کسی گاڑی کے دو پہیے ہوں اور ایک پہیہ کی ہوا نکل جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں پہیہ برابر ہونے چاہیے. لیکن آج ہم اور آپ میاں بیوی کے نوک جھوک اور لڑائی جھگڑے کے واقعات آئے دن پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. کہیں پر میاں کی بیوی پر مظالم کی داستانیں ہوتی ہیں، تو کہیں پر بیوی کے میاں کے خلاف نہایت ہی شرمناک واقعات. معاشرے میں جس طرح سے دوسرے مسائل پنپ رہے ہیں اور جنم لے رہے ہیں، اسی طرح سے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا لڑائی یہ ایک ناسور بن چکا ہے. اور دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلامی تعلیمات اور کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ اور تہذیب مغرب کی دین ہے. دینی بھائیوں اور دوستوں، میاں بیوی معاشرے، کنبے اور گھر کا ایک اہم حصہ ہے. انہی سے کنبے کے افراد تشکیل پاتے ہیں، انہی سے گھر کی قبیلے کی رونق بنتی ہے. اگر میاں اور بیوی خوشگوار زندگی گزاریں گے تو ان کی اولاد، وہ پورا کنبہ خوشگوار زندگی گزارے گا. لیکن اگر یہی میاں بیوی نت نئے جھگڑے، گالی گلوچ اور دیگر برائیوں میں مبتلا اور مصروف ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک گھر ہی نہیں بلکہ پورا کنبہ
پورا خاندان تہس اور نہس ہو کر کے رہ جائے گا. اور ایسا ہی آپ دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے بھی عظیم ہدایات اور احکامات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا. کہیں پر خامند کو الگ سمجھایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہیں پر بیوی کو الگ سمجھایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، آج طرح طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں، ایک سے ایک واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہم میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، لیکن طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں. لیکن کیا ہم نے سوچا کہ ازواج مطہرات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے؟ اگر آج انہی سنتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، جن سے اخباروں کو سجایا جاتا ہے، ٹیلی ویژن کو سجایا جاتا ہے، اور میڈیا ایک مدعا کو لے کر کے انہی چیزوں کو دوسروں سے پوچھتی ہے کہ فلاں میاں بیوی کے درمیان یہ مسئلہ ہے، آپ لوگ اپنی رائے دیں، اپنا مشورہ دیں کہ میاں کے لیے کیا ہونا چاہیے اور بیوی کے لیے کیا ہونا چاہیے. دینی بھائیوں اور دوستو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے کتاب و سنت سے دور ہو کر اور تہذیب مغرب کو اپنا طریقہ بنا کر میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے ختم کرنے والوں، تہذیب مغرب میں سکون تلاش کرنے والوں، عورت کو فلاح و بہبودی کی طرف لے جانے والوں اور مغرب کی تہذیب کے ذریعے سے اس کو کامیابی دینے والوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر ایک گلشن بن کر کے رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میاں بیوی کے حقوق ان کو صحیح طور پر دلوا سکو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر ایک گلشن بن کر کے ہی نہ رہے بلکہ اس گلشن کی خوشبو ساری دنیا میں پھیل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد، اگر تم چاہتے ہو تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے والدین سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستو، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا، ان راستے پر میاں اور بیوی کو چلانا ہوگا جن راستے پر چلنے کا حکم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دنیا کے کسی بھی طریقے سے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، دنیا کے کسی بھی طریقے پر چل کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکون کی نیند سوئیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہماری نسل جو ہمارے سامنے دوڑ رہی ہے، یہ ہماری نسل جو آج چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، جس کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کا نور بنے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے، تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں میں بے شمار پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عورتوں کا حق عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق عورتوں پر ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، حقوق کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے واجب ہیں، اسی طرح سے انسانوں میں جس کو ہم اور آپ حقوق العباد کہتے ہیں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے، اور ماں باپ کے بعد جس طرح سے جو رشتہ جتنا قریب ہوگا، جس رشتے میں جتنی قربت ہوگی، اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے میاں اور بیوی ایک دوسرے
دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ زندگی کے دو پہیے ہوتے ہیں. میاں کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے اور بیوی کا حق میاں کے اوپر کیا ہے, ان کو ہمیں جان لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل اس پر عمل کر سکے. دینی بھائیوں اور دوستو, آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق شوہروں پر کیا رکھے ہیں. ہر ایک کو ہم الگ الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ مردوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا حق بیوی کے اوپر کیا ہے اور عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا حق اپنے شوہر کے اوپر کیا ہے. جب دونوں کو پتہ ہوگا, چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ چاہے شوہر کر لے چاہے بیوی کر لے, نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ سمجھا دیا ہے کہ اے خامن, تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کے لیے یہ کرو گے, تمہاری بیوی کا یہ حق تمہارے اوپر ہے. اسی طرح سے بتلا دیا, اے فاطمہ, اے زینب, اے کلثوم, اے رقیہ, اے خدیجہ, کوئی بھی ہو, تم بھی یہ جان لو کہ تمہارے شوہر کے حقوق یہ تمہارے اوپر ہیں, کہیں غلطی نہیں کرنا. دینی بھائیوں اور دوستو, آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر کیا ہیں, یا ایک بیوی کا حق اس کے شوہر کے اوپر کیا ہوتا. سب سے پہلا حق بیوی کے اوپر, بیوی کا جو اس کے شوہر کے اوپر ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کیا کرو. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف. یہ عورت جو ہے, یہ عورت کے ساتھ شوہر کو چاہیے کہ بہت ہی لطف والی زندگی, بہت ہی مٹھاس والی زندگی, بہت ہی اچھی زندگی, بہترین زندگی اس کے ساتھ گزارے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر, رواہ مسلم. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیوی کے اندر کسی مومن مرد کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی مومنہ عورت سے نفرت پیدا کرے یا نفرت کرے یا اس سے دوری اختیار کرے یا اس سے عداوت اور دشمنی رکھے. کیوں؟ اگر اس کی کوئی صفت, اگر اس کی کوئی ادا اس کو خراب لگتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی ادا بھی ہوگی جو اس کو پسند آئے گی. یعنی اگر اس عورت کی ایک ادا خراب ہے تو دوسری ادا اس کو اچھی بھی لگ سکتی ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں, یہاں پر یہ نقطہ جان لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیوی کے اندر کوئی ایک صفت غلط ہے, کوئی ایک ادا غلط ہے تو اس کو نظر انداز کر دو, اس کو درگزر کر دو, ہو سکتا ہے دوسری ادا اس کی اچھی ہو. یہاں پر وہ ادائیں مراد ہیں, یہاں پر وہ صفت مراد ہے, یہاں پر وہ غلطی مراد ہے جس سے شریعت کے احکامات میں خلل نہ آتا ہو. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کی بیوی چونکہ بدکار ہے لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے تو بدکاری کو نظر انداز کر دے, اور چونکہ وہ نماز پڑھتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اس لیے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا. نہیں, یہاں پر یہ مراد نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. لہٰذا اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے اندر چڑچڑاپن ہے, اگر کوئی عورت ایسی ہے جو جلد باز ہے, تو اگر اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو آپ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ وہ نمازی ہے, وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے, وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے, اس ادا کو دیکھیں اور اس کو نظر انداز کر دیں. لیکن وہ ادائیں یا وہ خرابیاں جس سے احکامات شریعت اسلامیہ پر خلل آ رہا ہو, ان چیزوں کو نہیں کیا جائے گا. دینی بھائیوں اور دوستو, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ترین وہ انسان ہے, ایمان والوں میں سب سے کامل ترین اس شخص کا ایمان ہے جو شخص
اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوتا ہے، جو اخلاق و عادات میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین خلقا اکمل المؤمنین ایمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے، کامل ترین مومن، یعنی اگر یہ چیز مکمل نہیں ہے تو وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، وہ خیارکم خیارکم لنسائہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جس کو یہ عورت کے حقوق میں سے ہے کہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزاری جائے، اسی طرح سے بیوی کا یا ایک عورت کا اس کے شوہر پر دوسرا حق یہ ہے کہ عورت کی مہر چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، شوہر کو چاہیے کہ اس کو ادا کر دے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسا کرتے کہ پہلی ہی رات میں بیوی کو کسی طرح سے بہلا کر پھسلا کر کے، اور وہ رات بھی ایک عجیب و غریب سی رات ہوتی، اسی وقت معاف کرا لیتے ہیں، ہماری تمہاری زندگی گزرنی ہے اور ایسا ہونا ہے اور ایسا ہونا ہے، کیا ہم کریں گے، اس پیسے کو کیا لے کر کرو گی، یہ پیسہ میرے ہی پاس واپس آئے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، یہ بیوی کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس حق کو ہمیں فوراً ادا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ معاف کرا لیجئے، بلکہ یہ ان کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ ان کا حق ہے اور اس حق کو صاحب حق تک پہنچا دیجئے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے عورت کا تیسرا حق شوہر کے اوپر جو ہوتا ہے یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عورت پر خرچ کرے، یہ نہیں کہ پیسہ کما کما کر کے بینک بیلنس کرتا رہے اور وہ بھوکی پیاسی مرتی رہے، اس کو پہننے کے لیے کپڑا نہ دے، کھانے کے لیے کھانا نہ دے اور اس طرح سے اس کو گھر میں ستاتا رہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کا حق شوہروں کے اوپر متعین کیا ہے، اس لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو جس طرح سے طاقت رکھتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، جس طرح سے آپ کے اندر طاقت ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا وہ حق دیں۔ لیکن اگر آپ تنگ دست ہیں، اگر آپ پریشان حال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ کہیں سے چوری کر کے لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کسی کا جیب کاٹ کر کے لائیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر آپ خرچ کریں، جتنا آپ کھائیں اتنا اس کو بھی کھلائیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے اور جو تو پہنے اس کو بھی پہنائے، اور شوہر کے لیے کیا فرمایا کہ چاہیے کہ شوہر عورت کے چہرے پر نہ مارے، عورت کے چہرے پر نہ مارے، اور اسی طرح سے شوہر کو چاہیے کہ عورت کے لیے بد دعا کے الکلمات نہ ادا کرے، کہ غصے میں آ کر اس کو بد دعا دینے لگے، غصے میں آ کر اس پر جھنجھلا کر کے اس کے لیے بد دعا کے کلمات ادا کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہو، ناراضگی کا سبب آ گیا ہے، اگر تم بہت ناراض ہو گئے ہو، آپے سے باہر ہو گئے ہو، تو یہ ساری چیزیں تمہاری گھر کے اندر ہونی چاہیے، یعنی میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے، اس سے باہر نہیں کرنا چاہیے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے عورت کا چوتھا حق مرد کے اوپر یہ ہے یا اس کے شوہر کے اوپر یہ ہے کہ اس کے جنسی حق کو پورا کرے، اس کے جنسی حق کو پورا کرے۔ یہ بہت عظیم حق ہے،
یہ بہت عظیم حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. سورہ بقرہ کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ پاک ہوں تو ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جہاں اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، یہاں پر بہت سارے بھائی ہمارے غلطیاں کر جاتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ پاکی کی حالت میں ہوں تو اسی طریقے سے آئیے، اسی جگہ سے آئیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس کے متعلق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرد پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے. یہ بیوی کا بہت ہی مؤکد حق ہے، نان و نفقہ سے بھی عظیم تر ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. دینی بھائیو اور دوستو، یہ جنسی حق بھی پورا کرنا ضروری ہے جس طرح سے بیوی چاہتی ہے. اسی طرح سے پانچواں حق ایک عورت کا اس کے شوہر کے اوپر یہ کہ اگر اس کی سوکن ہے، آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے. شریعت نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک بیوی ہے اس کو کھلا ہی نہیں پاتا ہے، دوسری بیوی لے آیا، دوسری آئی اس کو بھی نہیں کھلا پاتا ہے، تیسری کو لے آیا. میرے بھائی اور دوستو، اجازت یقیناً شریعت نے دی ہے اور جائز ہے اور یہ سنت ہے، لیکن شرط یہ ہے جب آپ ان کے درمیان عدل پیدا کر سکیں، جب آپ ان کے نان و نفقہ کو پورا کر سکیں، جب آپ ان کے سارے مسائل کو حل کر سکیں، سارے مسائل میں برابر اتر سکیں. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے. اب اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہیں تو اس کا دونوں بیویوں کا حق ہے کہ جتنا حق ایک بیوی کا ہے اتنا ہی حق دوسری بیوی کا ہے. ان دونوں کے درمیان آپ کو عدل پیدا کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے. کوئی بھی چیز ہو، تمام امور میں انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ بیوی کا حق ہوتا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کہ دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ منصفانہ اور مساویانہ برتاؤ نہ کیا تو ایسا شخص قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھے حصے کا جسم گر گیا ہوگا. وہ کیوں ایسا ہوگا کہ یہ دو جو بیویاں ہیں یہ جسم کے دو حصے ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے ایک بیوی کو چھوڑ دیا، دوسری بیوی کو کر لیا، نئی بیوی کو لے کر چل رہے ہیں، پرانی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، گویا کہ جسم کا آدھا حصہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کیا ہے. قیامت کے دن ایسا بندہ جب اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے آدھے ہی جسم کو اٹھائے گا. دنیا پہچان جائے گی کہ اس نے نا انصافی کی ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے بیوی کے حقوق میں سے کہ اس کے جذبات اور اس کے رائے مشورے کا احترام کرنا چاہیے. بیوی کے اندر، عورتوں کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے. ان کے رائے مشورے کو احترام کی نظر سے، رائے مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں انہوں نے مشورہ دیا ہے یا رائے دیا ہے تو آپ ہمیشہ نظر انداز ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ یہ چاہیے کہ اگر کوئی مشورہ قابل قبول ہے تو اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے پر عمل کیا ہے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ یہ عورت ہے اس کی بات ہم کیوں مانیں، اس سے ہم کیوں پوچھنے جائیں. نہیں، یہ ایک گھر ہے. ایک گھر جو بنا ہے دو لوگوں سے بنا ہے. ایک کا نام میاں ہے، دوسرے کا نام بیوی ہے. دونوں سے ایک گھر بنا ہے، اسی سے ایک قبیلہ بنتا ہے، اسی سے معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے. اس لیے اس کی رائے کا، اس کے مشورے کا بھی یہاں پر احترام کیا جائے گا. دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بیوی کے تدین اور عزت و آبرو کا خیال رکھنا. بیوی کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم بیوی کو گندی مجلسوں میں نہ لے جائیں. ہمیں اور آپ کو یہ اس کا حق ہے. اسی طرح سے ہم اس کے لیے دینی کیسٹیں، دینی کتابیں، قرآن مقدس اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر،
حدیث کی کتابیں ترجمے کے ساتھ ہم اس کے طرف بڑھائیں، یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو لا کر کے دیں، وہ بازار میں تلاشنے نہ جائے، بلکہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو دین کی طرف مائل کریں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اگرچہ وہ اس کے اندر کمی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ اس کا حق ہے یہ ہمارے اوپر کہ ہم اس کو ترغیب دلائیں، ہم اس کی طرف اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے بیوی کے حقوق میں سے کہ شوہر بیوی کو صحیح عقیدے پر اور عبادت کی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ورغلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ دینی بھائیوں اور دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے مومنوں کو خطاب فرمایا اور آگ سے بچنے کا حکم دیا کہ خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ یہ اہل و عیال ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، بیوی کے حقوق ہیں، اہل و عیال میں بیوی بھی شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے بیوی کو ایسے طریقے پر چلائیں، ایسے راستے پر چلائیں جو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہو، جو راستہ جہنم سے کٹ کر کے جنت میں پہنچ رہا ہو، ایسے راستے پر ہمیں اپنی بیویوں کو لے جانا چاہیے۔ یہ بیویوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بیویوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی کہ ہمارے حقوق ہمارے شوہروں کے اوپر کیا ہیں۔ لیکن جس طرح سے عورتوں کے حقوق شوہروں کے اوپر ہیں، اسی طرح سے شوہروں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے عورتوں کے بارے میں۔ جس طرح سے فرمایا تو مردوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ اعلان کر دیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ ابھی تک آپ یہ سن رہے تھے کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر کیا ہیں، لیکن اب آئیے آپ دیکھیں کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ مرد جو ہیں عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ یہ کیوں حاکم ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ مرد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم، عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں فرما برداری کرتی ہیں، نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی حفاظت سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ مرد جو ہیں حاکم ہیں کن کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ وہ عورتیں جو نیک ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو جنتی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان کی خوبیاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کے بارے میں فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرها اطاعتہ واذا غاب عنها حفظتہ، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی ایک صفت بیان کی ہے، خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے صفات کو بیان کیا ہے۔ کیا صفات ہیں ان عورتوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، غور سے یہ سنیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کی ادا ایسی ہو، اس کا عمل ایسا ہو، اس کا فعل ایسا ہو کہ عورت کی نظر اس پر پڑے اور عورت خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب عورت پر مرد کی نظر پڑے تو وہ ناراض ہو، بلکہ عورت کو ایسا کام کرنا چاہیے، ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جو ہی مرد کی نظر اس کے اوپر پڑے وہ خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرها اطاعته، جو کہ کوئی بھی حکم دے، شوہر کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے، کسی کام پر کسی راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے، عورت کو چاہیے کہ اس راستے پر چلے، عورت کو چاہیے کہ اس کام کو کر کے پورا دکھائے۔ اور اسی طرح سے تیسری خوبی یہ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غاب عنها حفظته، جب شوہر باہر چلا جائے، جب شوہر اس کے پاس نہ ہو تو چاہیے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، چاہیے اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ نیک بیوی کے صفات ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کچھ اور خوبیاں بتلائی ہیں کہ نیک بیوی جو ہوتی ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی کچھ اور خوبیاں بیان کی۔ کیا خوبیاں؟ سب سے پہلی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اذا صلت خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہی ایک عورت، وصامت شہرها، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ رہی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے اور اسی طرح سے اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے، شوہر جو بھی حکم دیتا ہے اس کو کر گزرتی ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں، بشارت سنا رہے ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت کو چاہیے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ دینی بھائیو اور دوستو، یہ وہ بیوی ہوگی، یہ وہ عورت ہوگی جو اپنے شوہر کی حفاظت، اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہوگی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہوگی، نماز پڑھ رہی ہوگی، روزے رکھ رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبیاں عطا فرمایا، یہ خوبیاں فرمائی ہیں کہ یہ خوبیاں ہوں گی تو عورت وہ نیک ہوگی، وہ جنتی عورت ہوگی۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے الدنیا متاع، الدنیا متاعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا زندگی گزارنے کا سامان ہے، یہ دنیا زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ وہ خیر متاع الدنیا خیر متاعها المرأة الصالحة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا بہترین سامان، پوری دنیا زندگی گزارنے کا سامان، لیکن اس دنیا میں سب سے بہترین چیز جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ اگر کوئی شخص نیک عورت پا گیا ہے، اگر کوئی شخص صحیح عقیدے پر عمل کرنے والی عورت پا گیا ہے، اگر کوئی شخص قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والی عورت پا گیا ہے، اگر کوئی شخص ایسی عورت پا گیا ہے جو اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے اس کو نوازا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین متاع جو ہے المرأة الصالحہ ہے، نیک عورت ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، ہم اور آپ سب اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہماری بیوی نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، ہماری بیوی ہماری بات مان رہی ہے یا نہیں مان رہی ہے، ہماری بیوی کتاب و سنت کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر کس کا حق زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے۔ شوہر کا حق، یہاں پر بعض عورتیں یہ غلطی کر جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کے چکر میں، بھائیوں کے چکر میں خامن کی نافرمانی کرنے لگتی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا حق ایک عورت پر اگر کسی کا ہے تو اس کے شوہر کا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی اسی وقت آپ کے حکم کی اطاعت کرے گی جب آپ کا حکم کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ ایک شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ تم بے پردہ ہو کر روڈ پر چلو، بیوی ایسی حالت میں اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گی۔ اگر ایک شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ تم گھر میں ڈانس کرو تو وہ عورت اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، حکم کی اطاعت ہے اس میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی ایسی صورت میں نہیں کی جائے گی جائے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ہاں، اطاعت ضروری ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس طرح سے کوئی حکم دے رہا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ہم آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ شوہروں کے حقوق ان کی بیویوں کے اوپر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى تصبح، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے اور بیوی انکار کر دیتی ہے اور اس کا شوہر پوری رات غصے کی حالت میں گزارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، ایسی عورت کے اوپر فرشتے صبح تک لعنت برساتے رہتے، لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورتوں کے اوپر شوہروں کے کیا حقوق ہیں۔ شوہر کو ہمیشہ، عورت کو چاہیے کہ شوہر کو ہمیشہ رزق حلال کمانے کی تلقین کرتی رہے۔ بعض عورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سامان ملنا چاہیے، آپ کہیں سے بھی لائیے، حلال ہو حرام ہو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ اسلاف کی بیویوں کو دیکھیں، ان کی بیویاں ایسی تھیں کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم بھوک سے مر جانا گوارا کرتے ہیں لیکن حرام ایک دانہ اپنے اندر لے جانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ شوہر کا یہ حق ہے بیوی کے اوپر کہ اگر شوہر کے پاس نہیں ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس پر زد و کوب نہ کرے، اس کو زیادہ نہ ستائے کہ کسی بھی طرح سے لائیے اور کہیں سے بھی لائیے، بلکہ بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ مجھے آپ ایک دانہ کھلائیے، 2 ٹائم میں 1 ٹائم کھلائیے، 2 کپڑے میں 1 کپڑا خرید کر کے دیجئے، لیکن مجھے وہ کپڑا چاہیے، مجھے وہ دانہ چاہیے، مجھے وہ پانی چاہیے جو حلال پیسے کا ہو، جس میں حرام پیسہ نہ لگا ہوا ہو۔ یہ شوہر کا حق ہے اس کی بیوی کے اوپر۔ اسی طرح سے شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ گھر کے انتظام کو چاہیے کہ بیوی پوری طرح سے پورا کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ گھر کا جو بھی کام ہے، جو کچھ شوہر نے کرنے کے لیے دیا ہے، جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کو چاہیے کہ پوری طرح سے اس کو نبھائے اور پوری طرح سے اس کا انتظام کرے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر باہر کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور بیوی اپنا گھر میں سو رہی ہو، جب شوہر دروازہ کھٹکھٹائے تو اٹھ کر چلنے پھرنے لگے۔ دینی بھائیو اور دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے بعض بیویوں کے اندر، بعض خواتین کے اندر یہ سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ شوہر کو جب وہ دیکھتی ہیں کہ باہر سے پریشان ہو کر کے کچھ آ رہا ہے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ ایک بیوی جب دیکھے اپنے شوہر کو کہ وہ پریشان ہے یا کسی حادثے میں وہ کسی حادثے سے پریشان ہو کر آ رہا ہے، ایسی صورت میں وہ اور زیادہ اس کو رونا چلانا چیخنا شروع کر دے اور پریشان ہونا شروع کر دے. نہیں، یہ طریقہ نہیں رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے، خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں، اس وقت جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر کے آئے تھے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پریشان تھے، کس طرح سے گھبرائے ہوئے تھے. گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیا معاملہ پیش آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر اڑا دیتی ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کچھ جاتی رہتی ہے، گھبراہٹ کم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سناتے ہیں. کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیو اور دوستو، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ واقعہ سنا دیتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنے نفس پر خوف ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو قبض کر لے، میں گھبرا رہا ہوں، پریشان ہوں. ایسی صورت میں اگر آج کی عورت ہوتی اس کی حالت کیا ہوتی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تھے، اگر آج کی تاریخ میں کسی عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا ایسا معاملہ پیش آ جائے، شوہر تو اس کا چارپائی پر ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی بیوی چھلانگ لگا کر کے ختم ہی ہو جائے اور اس کو اور پریشانی کا شکار کر دے. میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس وقت ہم دیکھیں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا طریقہ اپنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ بکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اب ہرگز آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو ختم نہیں کر سکتا ہے. انکا لتصل الرحم، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کا ہاتھ خالی ہوتا ہے ان کی مدد فرماتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، آپ مصیبت زدہ کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ختم نہیں کر سکتا، آپ کو پریشان نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کلمات آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ مزید دور ہو جاتی ہے. دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ جب اس کا شوہر اس کے گھر میں آئے تو سب سے پہلی بات یہ نہ ہو کہ جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل ہوئی یا نہیں، کچھ خریدنے کے لیے کہا ہے وہ شوہر لے کر آیا یا نہیں. سب سے پہلے یہ دیکھے کہ شوہر کس حالت میں آیا ہے، کیسے آیا ہے، پریشانیوں سے دوچار ہو کر آیا ہے، اس کو پانی دے، اس کے حالات کو پوچھے، اس کے بعد اپنی فرمائش اور اس کے بعد اپنے حکم کو دیکھے. دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا طریقہ ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی عورت کرتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو گویا کہ وہ اپنے شوہر کا حقوق، اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر رہی ہے. اسی طرح سے شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرے، غصے میں آ کر کے بات نہ کرے، اپنے حسن اور خوبصورتی کا چرچا زیادہ نہ کرے اور اس کے اوپر کوئی ایسا کلمہ نہ استعمال کرے جس سے اس کا شوہر ناراض ہو.
اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ناز نخرے کی ہوتی ہیں. اپنے خاندان کا ذکر کرے اور اس کو حقیر کرنے کی کوشش کرے, یہ چیز اگر آتی ہے تو گویا کہ وہ عورت اپنے شوہر کا احترام نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی اس کے حقوق میں سے ایک حق کو ادا کر رہی ہے. اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے عورتوں کے اوپر جو شوہروں کے حقوق ہیں کہ عورت کو چاہیے اگر اس کا شوہر گھر میں موجود ہے, اگر اس کا شوہر موجود ہے, کوئی بھی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزے نہ رکھے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه, یعنی کوئی عورت اس وقت تک نفلی روزے نہ رکھے جب تک اپنے شوہر سے اجازت نہ لے لے. لیکن یاد رکھیں یہاں پر نفلی روزے ہیں, یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی, وہ فرض روزے ہیں وہ اپنی مرضی سے رکھے گی اور چونکہ وہ اس کے اوپر رکھنے واجب ہیں اس میں شوہر سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح سے عورت کو کے اوپر جو شوہروں کے حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اولاد کی تربیت کرے, صحیح تربیت کرے. ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے, پہلا مدرسہ ہے ماں. اگر بچوں کی تربیت پہلے مدرسے میں صحیح ہو گئی تو بعد والے مدرسے میں وہ صحیح نکلیں گے. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں, جو مائیں ان کو اچھی تربیت دیتی ہیں, جو مائیں شروع سے ان کو قرآن کی آیتیں سکھاتی ہیں, جو مائیں شروع سے ان کو دعائیں سکھاتی ہیں, وہ بچے آگے چل کر کے اور زیادہ اس میں نام پیدا کرتے ہیں. لیکن جن ماؤں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں قرآن کی آیت سکھانا ہے, ہمیں دین کی باتیں سکھانی ہیں, ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھانی ہیں, تو ایسے بچے بالکل بے راہ رو ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر ان کے لیے نہ کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بلکہ ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. اس لیے ایک عورت کے اوپر شوہر کا حق ہے کہ اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرے. اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے گھر کی نگہبان ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کے بچوں کی نگہبان ہوتی ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بہت ساری عورتیں بچوں کی تربیت میں خاص طور سے بہت ہی لاپرواہی برتی ہیں جبکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک عورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم شوہر والی ہو, یعنی کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس عورت نے کہا کہ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انت لہو, تمہارے شوہر کے بارے میں تمہارا کیا رویہ, یعنی کس طرح سے اس سے تم پیش آتی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ حتی الامکان میں ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور جہاں تک ہوتا ہے کسی حق میں کوتاہی نہیں کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کا خوب خیال رکھنا, فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ, اس لیے کہ وہ جنت اور جہنم کا باعث ہے. یعنی یہ کہ اگر تم اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ گی تمہارا شوہر راضی ہوگا, تمہارا شوہر خوش ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو جنت نصیب ہوگی. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے, اگر تمہارا شوہر راضی نہیں ہے تو سمجھ لینا قیامت کے دن تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھکانہ تمہارا جہنم ہوگا. یعنی اگر شوہر راضی ہے, اگر شوہر خوش ہے تو تمہارے لیے جنت ہے, اگر نہ خوش ہے تو تمہارے لیے جہنم ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت آتی ہے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ, رواہ الترمذی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مر گئی اور اس کا شوہر اس سے راضی تھا یعنی خوش تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی، یعنی جنت میں داخلہ شوہر کی رضامندی۔ اگر شوہر راضی نہیں ہے، اگر شوہر خوش نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے جہنم ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح سے عورت کو چاہیے شوہروں کے حقوق میں سے، اور یہ چیز عام طور پر پائی جاتی ہے کہ عورت شوہر کی ناشکری نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اس کے احسان کو فراموش نہ کرے، اور عورتوں کے اندر یہ ساری چیزیں عام طور پر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک عورت اگر ایک لمحہ اس سے خوش ہے تو وہی عورت یہ بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، دوسری سہیلیوں سے بیان کرتی ہے کہ میں اللہ کے فضل سے بہت زندگی اچھی گزار رہی ہوں، اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ساری خوشیوں کو بیان کر دیتی۔ لیکن وہی عورت جب ایک لمحہ کے لیے کوئی معاملہ الٹا ہو جاتا ہے تو وہ ناشکری کر جاتی ہے، اور یہ فوراً کہہ دیتی ہے کہ اس شوہر نے، اس آدمی نے پوری زندگی مجھ کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اور جہنم میں ایک ایسی ڈراؤنی چیز دیکھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں زیادہ تر کس کو دیکھا؟ زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن باللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر زیادہ کرتی ہیں، یعنی ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی ہیں، احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی عورت کے ساتھ پوری زندگی بھلائی کرتے رہو، پوری زندگی اچھائی کرتے رہو، اور ایک لمحہ کے لیے اگر تمہارے اندر کسی چیز کے میں وہ کمی پا جاتی ہے تو اس کی زبان سے فوراً نکلتا ہے ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تجھ سے بھلائی کبھی دیکھی ہی نہیں، مجھے کبھی بھلائی ملی ہی نہیں، میں نے کبھی خوشی کی نیند مجھے آئی ہی نہیں، جب بھی میں نے دیکھا تم نے مجھے دبا کر کے رکھا، تم نے مجھے ایسے رکھا، تم نے مجھے ایسے رکھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کی ناشکری ہے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اور یہ مرد کا ایک حق ہوتا ہے، شوہر کا ایک حق ہوتا ہے۔ ایک شوہر جو ہوتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں حکم دیتا کہ کسی کے لیے وہ سجدہ کرے تو میں حکم دیتا کہ ایک عورت اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک شوہر ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ایک لڑکی آتی ہے، کبھی وہ لڑکی اس کے رشتہ داروں میں سے ہوتی ہے اور کبھی وہ لڑکی کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان اس طرح سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح سے میل محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ان کے اندر محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے، لیکن بیوی کو نہیں ٹھکراتا، بیوی کو لیے رہتا ہے۔ بیوی گھر میں سوئی ہوتی ہے، صبح کو نکلتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، دھوپ ہو اور گرمی ہو، سردی ہو یا ٹھنڈی ہو، کوئی بھی موسم ہو، کماتا ہے اور کما کر کے لا کر کے گھر میں حاضر کرتا ہے۔ یہ وہی شوہر ہوتا ہے کہ اس کی بیوی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کے مسائل سے دو چار ہوتا ہے، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، لیکن کسی بھی طرح سے اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کرتا ہے، اس کے کھانے کے لیے انتظام کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پہننے کے لیے حفاظت کرتا ہے، ساری چیزیں
چیزیں لاتا ہے، لیکن وہی عورت جب ایک لمحہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے پورا نہیں کیا ہے، ناشکری کر جاتی ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، بات یہ چل رہی تھی کہ عورتوں کے اوپر شوہروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ناشکری ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس ناشکری کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. میں نے شروع ہی میں بتلایا ہے کہ چاہے مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہوں یا عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر ہوں، یہ مغربی تہذیب سے ہم نہیں لا سکتے. مغربی تہذیب میں جا کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کافروں کے طریقے پر چل کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ان اسلام دشمنوں کے راستے پر چل کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کامیابی کب ہوگی؟ کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم قرآن و حدیث کو اپنائیں گے. کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم ازواج مطہرات کو دیکھیں گے کہ وہ بیویاں کیسی تھیں، کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی تھیں. صحابہ کرام کو دیکھیں گے، صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. میرے بھائی اور دوستو، یہ دونوں کے ساتھ معاملہ ہے. یہ نہیں کہ عورت ہی خطا کار ہے، یہ نہیں کہ مرد ہی خطا کار ہیں، دونوں کے اندر کمی پائی جاتی ہے. جب دونوں برابر چلیں گے، مرد بھی دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، عورت بھی دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے، اور اپنے اپنے فرمان کو لے کر، اپنے اپنے حکم کو لے کر جب دونوں چلیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کے اندر نہ ان دونوں کو لڑا سکتی ہے، نہ ان دونوں کے اندر افتراق پیدا کر سکتی ہے، نہ ان دونوں کے اندر جدائی پیدا کر سکتی ہے. میڈیا کچھ بھی کہتی رہے، اخبار والے کچھ بھی لکھتے رہیں، اگر دونوں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، دونوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہ مرد کو رسوا کر سکتی ہے اور نہ ہی بیوی کو رسوا کر سکتی ہے. دینی بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، خلاصے کلام یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے مردوں کے لیے کہ تمہارے لیے یہ زندگی جو ہے، پوری زندگی میں اگر جو سب سے بہترین چیز تمہارے لیے ہے، جو سب سے بہترین چیز تمہارے لیے ہے، وہ بہترین عورت ہے، وہ نیک عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے. جنتی اس وقت بن سکتی ہے جب وہ نیک ہوگی، جب صالح ہوگی، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہی ہوگی. اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہم اپنے بھائیوں کو بھی یہ کہیں گے کہ ہم خود بھی خیال رکھیں کہ بیوی کو اتنا ہی لے کر کے چلیں جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پورا کرے، ان تمام امور کو پورا کرے جس پر چلنے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ الہ العالمین آج کل میاں بیوی کے جھگڑے جو ایک ناسور بن چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کو ختم کر دے. الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو، ہم سب کو اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور میری ماؤں اور بہنوں کو بھی الہ العالمین تو توفیق دے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.